تو سعدیہ شہزاد آپ کا ٹیسٹ تیار ہے، تو ذرا پلیز آپ تھوڑا سا بتائیں سورۃ الفاتحہ کے جو نیمز ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا آپ نے اسٹڈی کیا ہوا ہے کہ کیا ہیں یہ اور کیا ان کا افادیت ہے یا اس کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ اللہ تعالیٰ کے نے قرآن پاک کو جب شروع کیا تو سٹارٹ میں سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کو رکھا۔ اس کا مطلب ہے کھولنے والی۔ جب ہم قرآن کا آغاز کرتے ہیں تو سورۃ فاتحہ سے آغاز کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضیلت بتائی ہے، اس کے بہت زیادہ نام ہے۔ سوال ثانی قرآن پاک میں آیت ہے کہ ہم نے اس قرآن پاک کو ایک آیت نازل کی ہے جو بعد میں پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ نماز میں جو قرآن پاک سورۃ فاتحہ ہے جب ہم پڑھتے ہیں، اگر ہم سورۃ فاتحہ کو نماز میں نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز جو ہے وہ شمار نہیں ہوگی، چاہے ہم نفلی نماز پڑھ رہے ہوں، ہم اپنی فرضی نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، سورۃ فاتحہ کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی، ہماری رکعت شمار نہیں ہوگی۔ اوکے، تو جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، میرا خیال ہے سائمہ آپ بھی ہمارے ساتھ کال میں ہیں، تو آپ بتائیں کہ جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ہمیں سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ نہیں، اس کے پیچھے بھی ہم سورۃ فاتحہ ہی پڑھیں گے، لیکن یہ ہے کہ بلند آواز سے نہیں، دل میں پڑھ لیں، لیکن پڑھنا ضروری ہے۔ اچھا جی سائمہ آپ آگے آپ یہ بتائیے کہ اس کو ام القرآن کیوں کہتے ہیں؟ یہ جو تمام کتاب کی جڑ جس کو کہتے ہیں نا، اساس القرآن، تو قرآن کے جو مین سبجیکٹ ہیں اور عقائد میں ہے، اس کے اندر سے یہ اس کو شامل کیا گیا ہے کہ یہ قرآن کی جڑ میں سے ہے، اس لیے اس کو ام القرآن کی قرآن کی ماں کہا گیا ہے، مین صورتوں میں اس کا نام شمار ہے۔ اچھا انم آپ یہ بتائیے کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے تھوڑی سی اسٹڈی کی ہوئی ہے؟ جی میم میں نے اسٹڈی کی ہے۔ اچھا آپ بتائیے کہ اس کے آپ نے کون سے دو نور تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر عطا کیے گئے تھے؟ کون سے دو نور؟ ایک جی اگر نہیں آتا تو آپ کو ہم پھر بتائیں گے تاکہ آپ کا نالج انہانس ہو کہ اللہ کے نبی کو خاص طور پہ عرش کے دو خزانوں میں سے دو نوروں کی بشارت دی گئی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جبریل کے امین کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو آپ نے آواز سنی تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے ایک ایسے فرشتے کا نازل کیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اور پھر اللہ کے نبی کو حضرت جبرائیل نے دو نوروں کی بشارت سنائی، اور وہ دو نور کون سے تھے؟ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات۔ تو یہ ایکچولی جنت کے خزانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی ہیں، اس لیے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب نہ یہ سورہ مبارکہ ایسی اہمیت کی حامل ہے کہ اس جیسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ خود پورے قرآن میں ہے، اور یہ 7 مثانی ہے، اور یہ ایسی آیتیں ہیں جو 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ تو اس لیے سورۃ الفاتحہ جو ہے الرقیہ، یہ دم کرنے والی سورہ مبارکہ ہے۔ تو میں کہوں گی سائمہ آپ پلیز تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں کہ کیسے یہ سورۃ الفاتحہ دم کرنے والی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ سفر پہ جا رہے تھے، تو راستے میں نا ان کا گزر ایک جگہ سے ہوا، تو ادھر سے انہیں کسی نے بتایا کہ ایک ان کا جو آدمی ہے نا ان کے سامنے ڈس گیا، تو آپ اس کے لیے کوئی دم وغیرہ ہے انہوں نے، تو انہوں نے سورۃ فاتحہ جو ہے نا پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا اور آ کے اللہ کے نبی کو بتایا، اور وہ اس سے یاب بھی ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی اور انہوں نے اس کے تحفے کے طور پر ان کو بکریاں بھی عطا کی کہ آپ کو یہ ہم گفٹ دے رہے ہیں اپنی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو جا کے آپ اس آدمی نے آ کے بتایا کہ اس طرح معاملہ ہوا، اور میں نے
سورہ فاتحہ جو ہے نا اس کو پڑھ کے اس کو دم کیا تو جس طرح سے اللہ نے اس کو صحت یاب کر دیا. جی اور اگر کسی طرح پہ تکلیف ہو تو وہاں پہ ہم کسی یعنی آپ مریض کے اوپر بھی سورہ فاتحہ کو پڑھ کے دم کر سکتے ہیں تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جی. صحت یاب ہے. تو یاد رہے گی یہ باتیں. انم آپ کے بھی چھوٹے بچے ہیں، ہم بھی. تو جب بھی بچے کو بھی کبھی کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ نے ایک تو دعا دینی ہے اس کو جو ڈاکٹر کی ہے، دوسری دعا دینی ہے یہ سورۃ الفاتحہ، اس کو پڑھ کر دم کریں گی تو انشاءاللہ یہ مسنون دم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سورۃ الفاتحہ الرقیہ بھی ہے. اس کو پڑھ کر آپ دم کریں تو اس سے شفا ملتی ہے. اب ہم سورۃ الفاتحہ کی آیات پہ آ جاتے ہیں. تو یہ سورۃ الفاتحہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نماز کے ساتھ کہ اس سورہ کو جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں جواب بھی دیتے ہیں کہ ہم جب بھی نماز میں پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈائلاگ چلتا ہے، ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا جواب کیا دیتا ہے؟ سعدیہ آپ بتائیے. حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. یعنی اللہ تعالیٰ، یہ پورا ذرا آپ پلیز اس کو ایکسپلین کریں الحمدللہ سے آخر تک. یعنی کہ جب ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، بزرگی بیان کی. پھر جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل بھی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ پہلے جو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور پھر بعد میں ہم اس کے لیے اس سے صراط مستقیم کا سوال کرتے ہیں اور ان لوگوں کا سوال کرتے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، شہداء، صدیق، صالحین اور نیک، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. جی ٹھیک ہو گیا. ان سب سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھ دے اور پھر محجوب لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جو آدھا سوال اس نے کیا ہے اس کا، اور یہ جو میرے بندے اور میرے بندے کے درمیان ہے جو اس نے سوال کیا، میں اس کو قبول کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اب آپ سائمہ آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ نماز میں اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر ہم کیسے اللہ سے کنیکشن جوڑ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے نا کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ تو کیا کہتے ہیں، مجھے وہ سفر یاد سے بھول گیا کہ کیا ہے اس کو، یہ کہ نماز میں جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے کنیکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑنا چاہیے کہ ہمیں پتا ہو کس کے سامنے کھڑے ہیں. جی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ضرور ہونا چاہیے کہ ہم نماز کس ہستی کی پڑھ رہے ہیں، کس کے سامنے ہم کھڑے ہیں. اگر آپ کو کوئی باس ہے، اگر آپ کو کوئی مثلاً کہ جیسے شادی ہوتی ہے فرض کریں لڑکی کی، تو وہ ایسے ہی نہیں منہ اٹھا کے چلی جاتی، وہ پوری طرح تیار ہو کے بیٹھتی ہے. سامنے بتایا تھا جب یہ نہیں وہ بات یاد آ گئی کہ حضرت جی جی جبرائیل جی پوچھا گیا کہ اور تو انہوں نے کہا کہ آپ اب نماز اس طرح ادا کرو کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ رہے ہو، اور اگر آپ کے اندر ایمان کی کمزوری ہے، اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے آپ کہ آپ کے دل میں یہ آئے کہ تصور کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ ضرور اپنے دماغ میں لے کے آؤ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. ویری گڈ. ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کا دھیان کبھی آنکھوں کے ذریعے دائیں بائیں گھوم رہی ہیں ان کی آنکھیں، کبھی ان کی ہاتھ جو ہے وہ کپڑوں کے اوپر حرکت کر رہے ہیں چیزوں کو لے کے. ان کی توجہ جو ہے نا، جس طرح ہم ایک بڑے ٹیچر کے سامنے جائیں، پرنسپل کے سامنے جائیں کالج میں، تو ہم بالکل اٹینشن ہوتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا وہ سر ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا باس ہمیں دیکھ رہے ہیں. لیکن نماز میں اکثر لوگوں کو دیکھا وہ دماغ ان کو گھوم رہا ہوتا ہے اور تو جو سائڈ پہ نہیں جا رہی تھی جماعت میں کبھی پڑھنے مسجد میں آئیں گے، پھر بھی ان کا دماغ یہی ہوا کہ گھوم رہے ہیں، ہمیں تو دماغ کو لے کے جا رہے ہیں. جی جی. جو مین ہمارا پرپس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو سامنے رکھ کے اس کی بات کریں. ویری گڈ. یہ بہترین بات ہے. جی تو اس میں پھر جب دیکھیں آپ نے یہ سوچ لیا، ایک تو جیسے انہوں نے ایکسپلین کیا بہت اچھا
کہ حضرت جبرائیل نے بھی اللہ کے نبی سے پوچھا تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی تو آپ ایسے عبادت کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر ایمان اس درجے پر نہیں پہنچا تو ایٹ لیسٹ اتنا تو سوچیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو میں نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ تو اب جب یہ کیفیت آئے گی تو پھر آپ کو پھر نماز میں وہ دیکھیں، جب ہم جو لفظ ہے نا قیام اور قیامت کا دن، دونوں کے روٹ سیم ہے، تو جیسے آپ نماز میں قیام کرتے ہیں نا کہ آپ کی نگاہیں بھی ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، نہ آپ کو اجازت ہے کسی سے گفتگو کرنے کی، نہ آپ کو اجازت ہے کوئی اور ایکٹیویٹی کرنے کی، یہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے سامنے کھڑا ہونے کی پریکٹس کروا رہے ہیں ہمیں، ایسے کھڑے ہونے ہیں اپنے اللہ کے سامنے کہ جھکی ہوئی نگاہیں ہوں گی اور پوری اٹینشن ہوگی۔ تو نماز دراصل سورۃ الفاتحہ ہی نماز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز جس کی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی گئی جس رکعت میں، آپ کی وہ رکعت نہیں ہوئی۔ تو اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے مسجد میں نماز جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، جیسے ہم اکثر جاتے ہیں رمضان میں، تو پھر اس وقت کچھ خواتین کیا کرتی ہیں، ایک رکعت چھوٹ گئی، 2 رکعتیں چھوٹ گئیں، وہ گئیں جب جماعت ہو رہی ہے تو وہ کیا کرتی ہیں، پہلے اپنی 2 رکعتیں پڑھتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ امام صاحب کے ساتھ شامل ہوتی ہیں۔ کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ طریقہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا طریقہ ایسا ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں اور جماعت کھڑی ہو گئی ہو تو جو ہماری رکعت رہ گئی ہیں ہم اس کو چھوڑ دیں، جہاں سے امام کی نماز ہے ہم بس وہیں سے اپنی نماز کو شروع کریں، اس کے ساتھ اپنی نماز کو ختم کریں۔ لیکن جب وہ سلام پھیریں تو ہم سلام نہیں پھیریں گے، ہم دوبارہ جو ہماری 1 رکعت یا 2 رکعت رہ گئی ہیں ہم دوبارہ کھڑے ہو کر ان کو کمپلیٹ کریں گے اور پھر ہم اپنی نماز جو ہے مکمل کریں گے۔ جی، آپ جب اس وقت مسجد میں گئے ہیں کہ امام صاحب جو ہیں وہ رکوع میں جانے سے پہلے والی قرات کر رہے ہیں، جیسے کہ سمجھیں کہ الحمدللہ گزر چکی، آپ اس وقت جماعت آپ کو ملی جب سورۃ الفاتحہ کی قرات ختم ہو چکی تھی اور امام صاحب کوئی اور قرات کر رہے تھے۔ جب امام صاحب کوئی اور قرات کر رہے تھے تو آپ نے اپنی سورۃ الفاتحہ پڑھ لی تو آپ کی وہ رکعت شمار ہوگی، یعنی آپ کو سورۃ الفاتحہ جس رکعت میں مل جاتی ہے آپ کی وہ رکعت شمار ہوتی ہے۔ جو رکعت آپ کی کون سی رکعت چھوٹی ہے؟ جو رکعت جس کا قیام آپ سے چھوٹ گیا، جس کی سورۃ الفاتحہ چھوٹ گئی ہے، تو پھر آپ کی وہ رکعت بے شک آپ نے رکوع سے شامل ہوئی ہیں تو بھی آپ کی وہ رکعت کنسیڈر نہیں ہوگی، آپ کو وہ رکعت ریپیٹ کرنی پڑے گی جب آپ نے امام صاحب سلام پھیر لیں گے، کیونکہ یہ چیزیں ایجوکیشن ہمیں ضروری ہے لینی، کیونکہ جب کبھی ہم مسجدوں میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو ہم پہلے اپنی نماز پڑھتے ہیں۔ جب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب فرض جماعت کھڑی ہو نماز کی تو اس وقت آپ نے کوئی اور نماز نہیں پڑھنے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کی الصلاۃ کی ہم تفسیر کر رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد اس کتاب کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ام القرآن کیا کہ قرآن کی جڑ یا قرآن کی ماں۔ اب قرآن کی جڑ یہ کیسے ہے، کون بتائے گا اس کو؟ سورت فاتحہ جتنی فضیلت والی صورت ہے ویسی صورت کسی بھی اور بک میں نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں۔ جو سورت فاتحہ وہ صرف قرآن پاک میں ہے اور اسی لیے اس کو ام القرآن کہا گیا ہے۔ یہ تمام کتابوں کی ماں اور تمام کتابوں کی تمام ام القرآن یعنی قرآن کے جتنے بھی، دیکھیں قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں اور سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور تفسیر اور جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک آیت بمنزلہ ایک منزل، ایک آیت اتنی بھاری ہے جیسے کہ قرآن کی ایک منزل ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر صرف سورۃ فاتحہ نازل کر دی جاتی اور قرآن کا باقی کوئی اور چیز نازل نہ کی جاتی تو بھی یہ کافی ہو جاتی، کیونکہ جو قرآن کا میسج ہے وہ آپ ایک کمپریسڈ فارم میں آپ کو سورۃ الفاتحہ میں مل جاتا ہے۔ کیا میسج ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہنا، آپ نے جوائن کر لیا؟ جی ہاں جی آپ مطلب مختصر یہ کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ جی ویری گڈ، قرآن پاک کا خلاصہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ اب موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے نا، اس میں آپ نے پہلی آیت جو ہے الحمدللہ رب العالمین پہ ہم آ جاتے ہیں، جیسا کہ الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اب یہ جو ورڈ ہے اگر ہم اس ایک کی تفسیر پہ بیٹھیں تو میرا خیال ہے کہ 2 گھنٹے بھی کافی نہیں، لیکن چونکہ ہم نے اس کو مختصر کرنا ہے اس لیے سب سے پہلے تو اس کا ترجمہ کون سنائے گا؟ انم آپ سنائیے الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ۔ الحمدللہ تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین
जो दोनों जहान का मालिक। आलमीन यानी कि अल्लाह ताला ही अपनी इबादत के लायक है और गुड, अल्लाह ताला की दोनों जहान का मालिक, सारे जहानों का। अल आलमीन की तफसीर कौन करेगा? अल आलमीन क्या किसको कहते हैं? तमाम जहानों का। कौन कौन से जहान है, मतलब कि कौन कौन से, कोई जहानों का नाम भी बताइए ना, खाली इंसानों का जहान। और आलम बरज़ख है, उसके बाद आलम अरवाह है, आलम जिन है, आलम तयूर है, आलम वहूश है, आलम मलाइका है, फिर चींटियां हैं। देखिए हाँ जी जितनी मखलूक़ात बसती जी। हैं। अब जो हम्द का देखें, जो रब है ना, पहले उस कॉन्सेप्ट को समझिए। आप सब माशाल्लाह मदर्स हैं, या अल्लाह ताला ने आपने अपने इर्द गिर्द बच्चों को देखा होगा, तो वो एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो उस फॉर्म में नहीं रहता वो एक साल का बच्चा जो है वो पैदा होने वाले बच्चे से बड़ा हो गया होता है, और उसकी पूरे बॉडी के ऑर्गन्स उसी तरीके से बढ़ते हैं। मतलब ये है कि ये रब की खुसूसियत है कि वो चीज़ों को परवान चढ़ाता है। ठीक है, अब उसमें ये चीज़ देखें कि सिर्फ बड़ा ही नहीं करता, वो जो बड़ा करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं में, उसको जो खुराक चाहिए, जो उसको माहौल चाहिए, उसको भी वही कंट्रोल करता है, वही मैनेज करता है, वही मेंटेन करता है। जैसे आप देखें, एक बीज को ज़मीन के अंदर डालते हैं तो कितना टाइम उसको ज़मीन के अंदर होना है, कितना टाइम वो ज़मीन से बाहर होगा, फिर वो कब बड़ा होगा। तो अगर आप इस चीज़ पे गौर व फिक्र करें तो आपको आइडिया होगा कि कायनात की एक एक चीज़ का रब है अल्लाह। आप सिर्फ इंसानों की बात ही नहीं करते, जानवरों की बात कर लें, परिंदों की बात कर लें, चींटियों की बात कर लें, तो हर एक को पालता है, यानी कि उसमें फिर मोहब्बत भी आ जाती है, उसमें केयर भी आ जाती है, उसमें उसका एहसास भी आ जाता है, उसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि एक इंसान को बड़ा करने के लिए ज़रूरी हैं। तो इस तरह से अल्लाह ताला सब तमाम आलमीन की जितनी ज़रूरियात हैं उस सब का वो न सिर्फ मुदब्बिर है, वो उन चीज़ों को मैनेज करता है, वो उनको बड़ा करता है, और फिर एक ख़ास वक़्त के बाद उनको मौत दे देगा। तो इसमें फिर जो सबसे पहले आप आ जाइए अल्हम्दुलिल्लाह पे, तो उसका मतलब फिर ये हुआ कि अल्लाह ताला तो मैनेज करता है, लेकिन उसके अंदर मोहब्बत है, एक माँ जैसी मोहब्बत है। वो चीज़ों को ऐसे उठा उठा के नहीं फेंकता, मारता नहीं, तोड़ता नहीं, ख़राब नहीं करता, उनको केयर से बड़ा करता है, उनकी हर ज़रूरत का बड़े प्यार से ध्यान रखता है। तो इससे फिर हमें ये अंदाज़ा हुआ कि हमें जब भी कोई नेमत मिलती है तो हमें उसको देने वाले की तरफ उसको कनेक्ट कर देना चाहिए। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब ये भी है कि हम हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है, पढ़ने की फजीलत, किसी को कोई हदीस याद हो तो वो शेयर करे अपनी क्लास से। अल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान को भर देता है। याद रहेगी ये बात, अल्हम्दुलिल्लाह क्या करता है? मीज़ान को भर देता है। मीज़ान को भर देता है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने फरमाया कि अल्लाह को ये महबूब है कि कोई बंदा खाने और पीने से पहले और बाद में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करे। इवन के जो हमारे असलाफ थे, वो वॉशरूम, ये देखें, वॉशरूम से जब हम बाहर निकलते हैं तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अनिल अज़ा व आफ़ानी, शुक्र है अल्लाह ताला ने मेरी तकलीफ़ ख़त्म कर दी। हम सो के उठते हैं तो हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना। तो फिर जब हम यानी कि हर नेमत पर जो कि हमें अल्लाह अता फरमाता है, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। समझ में आ गई जी? उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाइए। तो अर्रहमानिर रहीम, इन दोनों का रूट बहुत मज़े का है। वो रूट क्या है? वो रूट है रहमान। रहमान का जो रूट है वो निकलता है रहम से, और रहम किसको कहते हैं? यूट्रस ऑफ मदर। तो जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें दिया वो इस तरीके से हमारी केयर कर रहा है जैसे कि क्योंकि अल्लाह ताला तो बहुत बड़ी ज़ात है ना, उसका हम सोच नहीं सकते क्या वो कैसा होगा। तो फिर अल्लाह ने हमारे छोटे इंसानों के लिए एक हस्ती हमारे सामने रख दी कि जिसको देखकर हम सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला हो सकता है शायद उस जैसा हो, और वो है माँ। ठीक है, अब जब आप एक माँ और बच्चे के कनेक्शन को देखते हैं तो आप देखते हैं कि बच्चा अपनी माँ पे डिपेंड करता है। बच्चा माँ बच्चे की हर ज़रूरत का बिना कहे ध्यान रखती है। माँ अपने बच्चे को बिल्कुल प्रोटेक्ट करती है, उससे मोहब्बत करती है। कभी कभी उसको मार के भी कोई काम करवा लेती है क्योंकि वो इसके लिए अच्छा होता है, और बच्चा समझता है कि मैंने ये नहीं करना। सबको पता है ना इस बात का।
بچے تو وہ کام کرتے ہیں جس کا ان کو نقصان پہنچتا ہے، مائیں کہتی ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ کے ہم تعارف لے رہے ہیں سورۃ الفاتحہ سے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیسے تعارف ہمارے سامنے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف سورۃ الفاتحہ سے جو کروا رہے ہیں ہمارے ساتھ، وہ یہ نہیں کروا رہے کہ اللہ تعالیٰ مارتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈانٹتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈانٹا ہے. اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا احساس کرنے والا ہے، اللہ ہماری ہر ضرورت کا بنا کہے دھیان رکھنے والا ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ جو ہے نا، یہ آپ اس چیز کو جب سمجھ لیں گے تو جب نماز میں آپ الحمدللہ پڑھیں گے تو یہ ایک مناجات ہے، یہ ایک سرگوشی ہے، یا آپ اپنے دل کی محبت اور جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسا تو کوئی بھی نہیں، مجھ سے میری سچویشن میں آپ سے زیادہ میری سچویشن کو اور کون سمجھے گا. تو جو آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہے میں کسی اور کو کیسے بتا سکتی ہوں. تو جب آپ 5 دفعہ اپنی اس سچویشن کا اللہ کے سامنے اظہار کریں گے تو آپ کے دل کو کتنا سکون آئے گا. پھر اس کے بعد اس سے اگلا ہے اللہ تعالیٰ کو ہم نے فرمایا مالکی یوم الدین. اب دیکھیں جو دین ہے نا، یہاں پہ مطلب ہوتا ہے بدلہ. تو اللہ تعالیٰ بدلہ دلواتا ہے. قیامت والا دن جو ہے نا وہ بدلوں کا دن ہے. تو یہ پھر آپ کے دل کو ایک تسلی سی مل جاتی ہے کہ اگر کسی نے مجھ پہ زیادتی کی ہے نا تو وہ بچنے والا نہیں ہے. یہ بھی ایک دھارس مل جاتی ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے کہ اگر آپ نے کسی پہ زیادتی کی ہے تو آپ کو بدلہ دینا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ ہر انسان سے اس کا بدلہ دلوائے گا. یہ ہم اپنے لیول پہ سوچ رہے ہیں، یہ میری اور آپ کی پرسنل سوچیں ہیں کہ کیونکہ یہ ہر ایک انسان کی اپنی زندگی میں، کوئی انسان ہے جس نے اس پہ زیادتی کی ہے، ہنا کی زندگی میں کوئی اور ہوگا، انم کی زندگی میں کوئی اور ہوگا، میری زندگی میں کوئی اور ہوگا. تو جب آپ نماز میں یہ ایک حساب سے کتھارسس کر رہے ہیں، اپنی فیلنگز شیئر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، انڈرسٹینڈ. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اس سے آپ کو دعا مانگنی بھی اللہ سکھا رہے ہیں کہ جب دعا مانگنی ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے مدعے پہ آنا ہے. اب جو عبادت ہے اور استعانت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو کیا سمجھ میں آئی عبادت کے ورڈ سے، پھر اس کو ہم فردر ایکسپلین کریں گے. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت عبد سے نکلا ہے نا، جس کا معنی ہے غلام. جی ٹھیک ہو گیا. بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے، سب سے پہلے تو ہمارا جو سب سے مین عقیدہ ہے وہ ہے توحید. کہ ہم نے اپنے دماغ میں اس چیز کو فوکس کرنا ہے اور اپنے دل میں اس چیز کو راسخ کرنا ہے کہ ہماری تمام اعمال کا دار و مدار توحید کے اوپر ہے. اور ہم چاہے عبادت کر رہے ہیں، کوئی نیکی کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اگر ہم فرض کریں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارا خیال یہ ہے کہ کوئی لوگ ہمیں دیکھیں گے اور کہیں گے کہ کتنا نمازی ہے، اور کوئی ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں، تو یہ شرک میں آ جائے گا. اس کو اللہ تعالیٰ نے شرک کہا ہے کہ آپ ریاکاری کر رہے ہو. ریاکاری کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کی ہے، بلکہ آپ تو لوگوں کو خوش کر رہے ہیں. تو ہم نے جو بھی عبادت کرنی ہے اس کے اندر ہمارا جو مین کام ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید. تو سب سے بیسک ہے، کیونکہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں انہوں نے اسی چیز کی تعلیم دی ہے کہ قولوا لا الہ. جب ہم نے نماز پڑھنی ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، تو جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اس چیز کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ اللہ صرف تو ہے اور ہماری عبادت بھی تیرے لیے اور ہم بھی تیرے ہی ہیں. اور اگر ہمیں کبھی کوئی پریشانی، کوئی معاملہ ایسا ہو کہ ہم مشکل میں ہیں، تو ہم نے کسی اور کی طرف اپنی نگاہوں کو نہیں لے کے جانا. ہم تیرے سامنے کھڑے ہیں اور مدد بھی تجھی سے مانگیں گے، اور دونوں ہی ہمیں عطا کرنا. ویری گڈ. اس میں ایک چیز کو ایڈ کریں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اللہ کے جو خلیل تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی زندگی میں جب بھی کوئی مشکل کام آتا تھا تو وہ ان کا اسوہ تھا کہ وہ ہمیشہ اللہ سے مدد مانگتے تھے. جیسا کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا گیا تو آپ نے الفاظ ادا کیے اپنی زبان سے، کون سے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ ہمارا ساتھی ہے. تو اس میں جو ایک وکیل، اللہ کافی ہمارا، مطلب وکیل کس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے بہاف پر مقدمہ لڑتا ہے، آپ نہیں بولتے، آپ کے بہاف پہ وہ بولتا ہے، تو وہ وکالت کرے گا اللہ ہماری، اور ہمیں ہر اس مسئلے سے باہر نکالنے کی کوشش کرے گا جس میں جا کر ہم پھنس گئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت خوبصورت سورۃ الفاتحہ کا ہمیں میسج ملتا ہے کہ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ آپ اکیلے ہیں.
اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں، اس سے پہلے آپ نے اگر یہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھا تو آپ کو پتہ ہو کہ کوئی میرا بہت اپنا ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہے، جو مجھ سے بہتر جانتا ہے، جو میرے حالات کو مینیج کر رہا ہے، وہ مجھے کھانا پہنچا رہا ہے، میری ہر ضرورت کا دھیان رکھ رہا ہے، تو مجھے اس مسئلے سے نہیں نکالے گا۔ تو جب یہ یقین آپ کو، یہ توحید آ جاتی ہے نا، یہ توحید خالص، تو انسان بہت جو ہے نا پرسکون ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایمان کا روٹ ہے امن سے، کہ ہم پر امن ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں محسوس ہوتی۔ کوئی بڑی سے بڑی پریشانی بھی، دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو ان سے بڑی کسی کی پریشانی ہو سکتی ہے کہ ان کا کانٹیکٹ ہی نہیں تھا کسی انسان سے، اور نہ کوئی چانس تھا، وہاں سے کوئی نکال بھی نہیں سکتا تھا۔ تو تب ان کا جو ایمان تھا، انہوں نے ان کو کیسے سنبھالا دیا کہ انہوں نے اندھیروں میں بھی اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیا۔ تو یہ توحید جو ہے، اب اس کے بعد جو استعانت ہے، اب یہاں سے ایک اور جو تھوڑا سا کانسیپٹ ہے جو ڈسکس کیا جانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر سچویشن میں مدد دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم فلاں جو ہے جا کر چڑھاوا چڑھائیں گے تو ہماری فلاں جو ہے وہ کوئی بھی ہماری اللہ کے سامنے سفارش کر دیں گے تو ہماری اللہ تعالیٰ عرض سن لیں گے۔ تو اس کانسیپٹ کو بھی اس استعانت کے کانسیپٹ میں ہمیں تھوڑا سا کنیکٹ کرنا چاہیے کہ اس بات کو پہلے سمجھ لیجئے کہ ہم کسی کو سفارش کیوں کرواتے ہیں۔ ہم کسی سے سفارش اس لیے کرواتے ہیں کہ وہ ہماری بات نہیں مانتا۔ مثال کے طور پر پرنسپل ہے، آپ کے بچے کا اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہونا تھا، تو آپ نے کہا جی میں سفارش ڈلوا لیتا ہوں، ذرا پرنسپل پھر ہماری بات مان لیں گے اور ہماری بات کو ذرا کنسیڈر کر لیں گے۔ تو اللہ کے بارے میں یہ کانسیپٹ کہ وہ ہماری نہیں سنتا اور کسی کی رد نہیں کرتا، بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ اللہ کا اور آپ کا ایک بہت پرسنل تعلق ہے، اس لیے جو آپ اپنی عرض اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑی مشکل یا مصیبت آ گئی ہے تو اسوہ رسول یہ ہے کہ آپ زیادہ نماز ادا کیجئے، آپ 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ کے سامنے اپنی عرض پیش کریں، اور پھر جو آپ کو آپ کے دل کی کیفیت ہے اس کا اظہار کریں، وہ زیادہ آپ کو اللہ کے قریب کرے گا، بجائے کہ آپ کسی اور انسان کے نام کی دہائی دیں کہ فلاں کے وسیلے سے میری بات سن لیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی نہ یہ سنت ہے، نہ ہی آپ کے صحابہ نے یہ کام کیا۔ تو مدد اللہ سے، اور عبادت اللہ کی۔ عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی ہے، لیکن یہ زیادہ آپ کی ایک سوچ ہے کہ ہر وقت آپ نے اللہ کو اپنی زندگی میں ٹاپ پہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں ٹاپ پہ رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت محبت محسوس کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلی آیت پہ آ جائیے تو اس میں آ جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس کو ایکسپلین کریں ہنا آپ تھوڑا سا۔ ہم اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ ہدایت، راستہ یعنی کہ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کہتے ہیں کہ سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف۔ صراط مستقیم ہو گیا۔ پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں ہدایت کو ذرا سمجھ لیجئے۔ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راستے پر چلا دینا، راستے کی رہنمائی کرنا، اور پھر اس پہ استقامت دینا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو راہ مستقیم کی طرف جاتے ہیں پھر پلٹ آتے ہیں، لیکن یہ جو مستقیم کا جو روٹ ہے نا، وہ قام یقوم و اقامہ سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں۔ تو اگر آپ اس کی فزیکل امیجری لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آنکھیں بند کر کے ناک کی سیدھ پہ چلتے جائیں تو آپ کو راستہ مل جائے گا۔ تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ 2 باتیں سے پتہ چلتی ہیں کہ جو راستہ ٹوسٹ اینڈ ٹرن والا ہوتا ہے وہ راستہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی سب اپنے گھروں سے گئے ہوں گے، لوکیشنز کو گائیڈ کیا ہوگا جس میں زیادہ ٹرنز ہوتے ہیں، وہ راستہ چلنے میں مشکل ہے۔ جس راستے کو آپ کو کہا جائے جی آپ اس سڑک پہ پڑ گئے ہیں، بس ٹاپو ٹاپ پہنچ جائیں گے آپ راستے میں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ادھر ادھر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راہ مستقیم ایک تو سیدھا ہے، دوسرا یہ کھلا ہے، تیسرا یہ ہے کہ اس میں جو بڑا خوبصورت راستے کا امیج ہے نا، اس میں کسی کا کسی سے کمپٹیشن نہیں۔ آپ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس راستے پر آ گئے، آپ بے شک بالکل پیچھے بھی ہیں اور آپ کے آگے بہت آگے بھی لوگ ہیں، تو آپ راہ مستقیم پر ہونے کی وجہ سے جنت میں پہنچ ہی جائیں گے۔ یعنی کہ جنت میں جانے والا بندہ اپنی اپنی استعداد اور کیپیسٹی کے مطابق کام کرتا رہے تو اس کو کامیابی شور ہے، یقینی ہے۔
اور تیسری چیز جو بڑی اہم ہے راہ مستقیم میں وہ یہ ہے کہ یہ راستہ جو ہے یہ نہ تو بہت زیادہ افراد کی طرف جاتا ہے نہ تفریح، یہ بیلنس کا راستہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کی زندگی میں یہ بیلنس لاتا ہے راہ مستقیم. تو ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اب اس کی میں چھوٹی سی آپ کو پریکٹیکل لائف سے ایگزامپل دے کر سمجھاتی ہوں. دیکھیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے سونا کب ہے اور جاگنا کب ہے، آپ نے اٹھنا کب ہے اور بیٹھنا کب ہے، آپ کو یہ نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ ہر راستے میں اس کتاب کے ذریعے ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ رات کو ہم نے سونے کے لیے بنایا، دن کو ہم نے کام کے لیے بنایا. آپ نے یہ نہیں کھانا اور یہ کھانا ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. بے حیائی نہ کرنا ورنہ خراب تمہارا سسٹم ہو جائے گا. اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا ورنہ تم دوسری چیزوں سے ڈرنے لگ جاؤ گے. تو یعنی آپ کو ہر موقع پر صحیح رہنمائی چاہیے، اور وہ رہنمائی آپ کو کتاب دیتا ہے. یہ اللہ کی کتاب ہمیں راہ مستقیم کی طرف رہنمائی کرے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس راہ مستقیم پر پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرنا ہے. تو اہدنا دکھا دے ہم کو، ہدایت دے دے ہم کو، چلا دے ہم کو، توفیق دے دے ہم کو کہ ہم اس راستے پر چلیں جو بالکل سیدھا راستہ ہے، اور وہ راستہ کدھر جاتا ہے؟ جنت کی طرف. اب آگے ہم فردر ایکسپلین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ مزید بتا دیتے ہیں ہم آپ کو کہ ہمیں کون سے لوگوں. اب دیکھیں، ہم انسان ہیں، ہمیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے کچھ اگزامپل چاہیے ہوتی ہیں. ہم کوئی بھی چیز کانکریٹ فارم میں سمجھ نہیں پاتے، مطلب ایبسٹریکٹ چیزیں ہوں. اب ہدایت ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، راہ مستقیم اللہ تعالیٰ کی. پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے 3 اگزامپلس دی ہیں کہ 2 ڈونٹس ہیں اور 1 ڈو ہے. 2 ہم نے نہیں بننا ان جیسا، اور 1 ہم نے بننا ہے. تو صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا. تو انعام یافتہ لوگ کون سے لوگ ہیں؟ اس کو آپ ایکسپلین کریں سائمہ پہ. مطلب فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کا ساتھ بھی لوگوں کے ساتھ ہوگا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ جو سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں پیغمبر اللہ کے، جو جن کو اللہ نے پسندیدہ عام عوام میں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات سے نیک لوگ تھے، ان کا درجہ سب سے بلند اور وہ ہے پیغمبر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا من النبیین والشہداء والصالحین، کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے والے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہیں اور اللہ کے پیغمبر کی جو تعلیمات تھیں اس کے اوپر اپنی زندگیاں گزارنے والے، تو وہ جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کیا اور ان کو اس درجے میں رکھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، من الصدیقین والشہداء والصالحین. جو سب سے پہلے پیغمبر، پھر صدیق، اور پھر شہید، اور پھر نیک لوگ. تو جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم انہی لوگوں کا ساتھ مانگتے ہیں، کیونکہ قیامت والے دن بھی اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ جن کے ساتھ محبت کریں گے ان کے ساتھ شامل ہوں گے. تو اللہ سے یہی دعا کی جاتی ہے، اللہ ہمیں بھی اپنے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا اور ان کو ان جیسا ہمیں عمل جس کی وجہ سے وہ لوگ میرے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو. گڈ. اور غیر المغضوب علیہم، نہ ان پر جن پر تیرا غضب ہوا. غضب یافتہ لوگ کون تھے اور ان کی کیا کوالٹیز تھیں؟ کون بتائے گا؟ وہ قومیں جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نافرمان تھے، عذاب کے مستحق ٹھہرے. وہ جیسا لوط، قوم لوط تھی، سمود تھے، جن کے واقعات اللہ نے بتائے ہیں کہ ان کے یہ اعمال تھے، وہ صالح تھے، ان کی قوموں نے کیا کیا. ساتھ ساتھ اللہ نے وضاحت میں بھی بتایا حضرت کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کی، جس چیز سے منع کیا گیا انہوں نے اس عمل کو دوبارہ دہرایا، اس کے اوپر کان نہیں دھرے کہ اللہ نے ہمیں منع کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا ٹائم دیا اور پھر اس کے بعد اللہ نے پھر اپنا فیصلہ سنایا، ان کو عذاب میں مبتلا کیا، ان کا نام جو ہے حیثیت سے مٹا دیا. اچھا، ان کو مغضوب کر دیا. دیکھیں آپ ایک چیز جو ہے نا ہم سب کو، جی گڈ، بالکل آپ کی بات بہت زبردست ہے. لیکن ایک چیز جو ہے نا ہمیں سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے. ابھی ہمیں اسٹڈی کیا اللہ تعالیٰ ہماری ہر ضرورت کا دھیان رکھتے ہیں. اگر آپ سورۃ رحمان پڑھتے ہیں تو آپ نے تو کائنات کی ایک ایک چیز کو اللہ مینشن کر دیتا ہے, درخت بھی, ہوا بھی, پہاڑ بھی, سمندر بھی, پھر اس کے بعد موتی, مونگے, پھر اس کے بعد مشرق مغرب, یعنی اللہ ساری چیزوں کو ذکر کرتے ہیں. تو اس کے بعد باوجود کہ اللہ اتنا رحمان ہے لوگوں کو کیوں تباہ کرتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ چیز کویسچن, یہ کنفیوژن نہیں آتی آپ کے مائنڈ میں؟ نہیں, جب کیونکہ اب ان لوگوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے خود ہی گمراہی کو خرید لیا ہوا ہے, اور وہ خود ہی اللہ تعالیٰ تو رحمان و رحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے تو سیدھا راستہ بھی دکھایا, پیغمبر بھی بھیجے, انبیاء بھی بھیجے, اور ہدایت کے لیے مطلب صحیفے اور کتابیں بھی اتارتا رہا اللہ تعالیٰ. لیکن ان لوگوں نے مطلب وہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے جیسے کہ ہمیں آگے بڑھا کے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہوا, اور مسلسل اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ راہ راست سے ہٹ گئے ہیں, اور اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو گئے. اچھا, آپ کیا سادیہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ ایک ایسے بھی ہے نا کہ جیسے ماں اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے, لیکن بچہ بعض ٹائم ماں کو اتنا شدید غصہ دلاتا ہے کہ اس کو پنشمنٹ کرتی ہے تھوڑی سی, تاکہ وہ راہ راست کے اوپر آ جائے. جی جی. تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے محبت تو بہت کرتا ہے, لیکن اس کی بہتری کے لیے, اس کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑی سی سزا دیتا ہے تاکہ وہ جو ہے اس سے باز آ جائے اور راہ راست پر آ جائے. جی, یہ ایک چیز ہے. اور دوسری چیز جو ہے نا, ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ برائی پر کبھی بھی اللہ کی پکڑ نہیں آتی, کہ اگر آپ اس کے بعد معافی مانگ لیں. برائی کے ساتھ جو ڈھٹائی ہے نا, ڈھٹائی کہ آپ مطلب کہ دیکھیں آپ اس کو, اگر آپ پریکٹیکل لائف میں اپنے کیریکٹرز کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو برائی کرتے ہیں نا, جس کے دل میں شرم آتی ہے تو وہ کبھی بھی برائی کے ساتھ ڈھٹائی نہیں کرتا. لیکن جو اس حد تک اپنے آپ کو خراب کر چکے ہیں کہ وہ ڈھٹائی کے ساتھ برائی کرتے ہیں, دھڑلے کے ساتھ, تو ایسی چیز جگہوں پر آپ بھی اگر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی پردے میں رہیں, اور آپ بڑے دھڑلے سے اور بے پردگی کرتے ہیں اور بڑی ڈھٹائی سے کرتے ہیں, تو یہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ کو غضبناک کرتی ہے. یہ بات آپ سے برائی کا ہو جانا, اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ہر ایک بنی آدم خطاؤن ہے, لیکن سب سے بہتر خطاؤن کون ہے؟ توابون ہے, جو توبہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سے برائی ہو گئی, انسان ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ سے کوئی بے حیائی ارتکاب ہو جاتی ہے, یا آپ سے کسی کے کا دل ٹوٹ جاتا ہے, آپ کو غصہ آ جاتا ہے, تو آپ معافی مانگ لیتے ہیں, اڑ نہیں جاتے, اصرار نہیں کرتے, تو اللہ معاف کر دیتا ہے, اللہ آپ کو جنت میں بھیجتا ہے. لیکن جو قومیں تباہ ہوئیں, جن کو اللہ نے غضبناک ہوا جن پر, ان کی ایک برائی, جیسا کہ ابھی سائمہ آپ نے بھی بتایا کہ وہ قوم لوط میں کیا برائی تھی, اس میں کیا چیز تھی؟ اگر آپ ان کا ڈیپ انالیسس کرتے ہیں کہ وہ ڈھٹائی سے برائی کرتے تھے. وہ آ گئے جناب, ان کے پیغمبر کے گھر میں گیسٹ آئے, فرشتے مہمانوں کی صورت میں آئے, تو وہ ان کو لینے پہنچ گئے کہ ہمیں دے دو, ہم نے ان کے ساتھ بدفعلی کرنی ہے. تو جو کھلم کھلا اعلانیہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں ذکر کیا ہے جن کو اوپر عذاب آیا ہے, تو ان کے ساتھ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ پیغمبروں کو دعوت دیتے تھے, لے کے دکھاؤ ہمارے, ہاں جی, یعنی کہ ڈپوپ ہو جاتے تھے برہنے کے ساتھ, جو ہے نا جو کرنا کر لو ہمارا. اتنے تھا جو ڈیٹ ہو جانا جس کو کہتے ہیں نا, پھر اللہ کے غضب کو بلانا, کہ توبہ والا دماغ نہیں تھا, بس یہ تھا کہ جو کرنا کر لو ہمارے ساتھ. یہ چیزیں جو ہے نا, اب ہم قرآن کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم اس لیے تھوڑی پڑھ رہے ہیں کہ ہم پرانی قوموں کی بات کریں گے. ہم تو یہاں پر ایک آئینے میں اپنی شکل دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کہاں کھڑی ہوں, اور مجھے آگے اپنے آپ کو کیسے امپروو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں جو مغضوبی علیہم میں جو ہے نا, اللہ تعالیٰ غضبناک کب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ غضبناک ایسے ہی نہیں ہوتا, اللہ تو بہت مہربان ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں, جو رحمان ہوتا ہے نا, جو مہربان ہوتا ہے, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کی نرمی کا نا ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں. جیسے ماں مہربان ہے تو بچے پرواہ نہیں کرتے کہ کوئی نہیں, ماں نے کیا کہہ لینا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمانیت ہے وہ اس عیب سے پاک ہے کہ کوئی اس کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھائے. اللہ تعالیٰ کی جب نرمی کا کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک دفعہ بتاتے ہیں کہ اللہ کتنا طاقتوں والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے تو انسان کی ساری اکڑ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. تو یہی آپ دیکھیں گی تمام آگے جا کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے قرآن پاک میں. اور جو ضالین ہیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ جنہوں نے راستے کو چھوڑ دیا. اب ہم راستے سے ہی اس کی مثال لیتے ہیں. ایک راستے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گائیڈ بن کر آگے جا رہے ہیں, اور ہم
قافلہ بن کر ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے ان کے قدم پہ قدم رکھنے ہیں, دل کی خوشی سے ان کے پیچھے چلنا ہے. اب کچھ لوگ ہیں جو کہ زیادہ اوور سمارٹ ہوتے ہیں, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے نکل جاتے ہیں, اور پھر جب اپنے گائیڈ سے آگے نکل گئے تو کیا ہوا کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی, ان کو راستے کا ہی نہیں پتہ چلنا. اور اس کی مثال دیکھیں نا, اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ آپ بہت جو ہیں محبوب ہیں میری نظر میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ میں بتایا, لیکن ہم نبی پاک کی شان کو بلند کرتے کرتے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. تو یہ کام کنہوں نے کیا؟ یہ نصارہ نے کیا. انہوں نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بلند کرتے کرتے اپنے اللہ کے برابر لے گئے, اس کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے. اور دوسرے جو تھے وہ یہود تھے, جو اپنے نبی کی شان کو کم کرتے کرتے ان کی بات نہیں مانتے, اپنی مرضی سے, یعنی کہ راستے کی مثال ہی لے لیں کہ گائیڈ نے کہا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں, تو آپ آرام سے درخت کے نیچے بیٹھ کر پھل کھا رہے ہیں, چلے جائیں گے آگے, اتنا نبی بنا پھرتا ہے. تو پھر وہ کیا ہوا کہ وہ بھی گمراہ ہو گئے. تو ان بوتھ کیسز آپ نے نہ تو یہ کہ ضرورت سے زیادہ ان کو اہمیت دینی ہے, ان کا احترام کرنا ہے کہ ان کو خدائی صفات کا حامل قرار دے دیں, اور نہ ہی یہ کہ ان کی حکم عدولی کرتے کرتے آپ اتنے پیچھے رہ جائیں کہ آپ صرف اپنی بات کو ہی اہمیت دیں اور پیغمبروں کی کسی بات کو اہمیت نہ دیں. تو آپ نے پورے شرح صدر کے ساتھ, اور پوری دیکھیں اس کی ایک اور اگزامپل بھی ہے نا, جب آپ سب کوئی ایئرپورٹ جاتا ہے تو انسٹرکشنز کو فالو کرنا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب وہ آپ کو اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کا ٹکٹ نمبر یہ ہے اور آپ کی فلائٹ نمبر یہ ہے, تو آپ اس کاؤنٹر پہ پہنچ جائیں, تو آپ آرام سے بیٹھے رہیں, کوئی بات نہیں, دیکھ لیں گے اتنے وہ اعلان کرنے والی. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. تو منزل تک پہنچنے کے لیے ہم اپنے گائیڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس طرح ہی ماننا ہے جیسا کہ اللہ نے حکم دیا, نہ زیادہ نہ کم. اور آپ یاد رکھیں کہ ہمارا جو اینڈ گول ہے وہ اللہ ہے, جنت ہے, اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اینڈ پہ پڑھتے ہیں آمین. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قبول فرما, جو آمین کا لفظ قبول فرما. جی, یا اللہ ہماری دعا قبول فرما. اور جب آپ نماز با جماعت ادا کر رہے ہوتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ اتنی بلند آواز سے آمین کہتے تھے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی. تو یہ فرمایا گیا کہ جس کی آمین اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں, تو جس شخص کی آمین اور فرشتوں کی آمین سیم ہو گئی, وہ شخص, اس کے گناہ معاف ہو گئے. تو یہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ آج ہم نے ایکسپلور کی ہے, اس کے بیسک میجر تھنگس کو ہم نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ ضرور پوچھیے, پھر ورنہ ہم یہ سیشن اینڈ کر دیتے ہیں. ابا ہدایت کے معنی آپ نے جو بتایا تھے وہ ذرا تھوڑا سا ایک دفعہ پھر بتائیے. ہدایت کا مطلب ہے کہ راستے کی طرف پہنچا دینا, راستے پر چلا دینا, اور منزل تک پہنچا دینا. یعنی کہ یہ تین چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس راستے پر پہنچ جائیں, یہ بھی اللہ کی توفیق ہے, جیسے کہ آپ قرآن کے اس کورس میں آئے. پھر اس کے بعد اس راستے پر چلا دینا, یعنی کہ آپ کو اس میں جو بھی پرابلم تھا, ظاہر ہے کہ ایک راستے میں آپ چلتے ہیں تو سم ٹائمز ایزی سم ٹائمز ڈیفیکلٹ, لیکن اس راستے پر چلتے رہنے کی بھی توفیق اللہ ہی دیتا ہے. اور پھر تیسری منزل تک پہنچا دینا, یعنی آپ اس راستے پر کیوں چل رہے تھے کہ آپ کے سامنے ایک منزل تھی, آپ اس منزل تک پہنچ جائیں, یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں توفیق دیتے ہیں تو ہم راہ مستقیم پر آتے ہیں, اللہ ہی توفیق دیتا ہے تو ہم اس پر چلتے ہیں, اور اللہ ہی توفیق دیتا ہے تو ہم اس راستے پر چلتے چلتے اللہ سے جا ملتے ہیں. جی, اینی ادر کویسچن؟ انم, ماہم, if any confusion, any question, کچھ آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں, کچھ اپنی فیلنگز وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ ضرور اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ ڈسکس کریں, تو پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ کا لائحہ عمل گروپ میں ہی طے کر لیں گے. ابھی آپ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ نے یہ جو سیشن اٹینڈ کیا ہے, اس سے آپ کو کچھ واز اٹ بینیفیشل فار یو؟ الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا, بہت زیادہ انفارمیشن ملی ہے. بس بچے تھوڑا تانگ کر رہے تھے, اس وجہ سے. چلیں کوئی بات نہیں, آپ اپنے گھر کے کمفرٹ میں بیٹھ کر اس کو سیکھیں, اور ایزی یا ڈیفیکلٹ وٹ ایور آپ کو اس راستے پر چلتے رہنا چاہیے. یہ